حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ یہ لوگ جو ہے بچوں کو مسجدوں میں آنے سے منع کرتے ہیں، چھوٹے بچے مسجد میں نہ آئے، شور کریں گے، عورتیں مسجد میں نہ آئے، پتہ نہیں کون سے لاجک نکالے ہوئے ہیں انہوں نے۔ بچے مسجد میں نہ آئے تو اور کدھر جائے؟ اللہ کا گھر ہے، کیوں نہ آئے مسجد میں؟ پھر مسجد النبوی میں اپنے بچوں کو کیوں لے جاتے ہو؟ مسجد الحرام میں اپنے بچوں کو کیوں لے جاتے ہو؟ لوگوں کو اللہ کے گھروں سے جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ غافل کر رہے ہو؟ گوگل سے چند حدیثیں رٹ لینے کے بعد یہ لوگ اس طرح سے قوم کو گمراہ کرتے ہیں کہ گویا آپ سے پہلے 1400 سال میں جتنے علماء گزرے ہیں یا محدث مفسر گزرے ہیں، عالم دین گزرے ہیں، وہ سب ان حدیثوں سے واقف نہیں ہیں جن حدیثوں سے یہ چوزے بچے بچومڑے واقف ہیں۔ اور یہ لوگوں کے اندر ایسا درس دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج تک 1400 سال سے امت جو ہے وہ گمراہی پہ عمل کر رہی ہے، اب یہ لوگ صحیح حدیث پہ عمل کرنے والے آئے ہیں، حدیث کا مطلب یہ لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ ایک شریعت کا علم نہ رکھنے والا جاہل سے جاہل شخص بھی اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ مسجد کے اندر جو بچوں کو لانے کی ممانعت ہے یا جو بچوں کو لانے کی پرمیشن نہیں ہے، ان کی عمر کیا ہوگی، اور جو بچے مسجد میں آ سکتے ہیں ان کی عمر کیا ہوگی۔ لیکن لوگوں کو ورگلانے کے لیے، ان کے دل میں وسوسہ پیدا کرنے کے لیے، اور علماء سے ان کو بدظن کرنے کے لیے، اور علماء سے ان کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہ آپ لوگ خود قرآن حدیث پڑھیں، عالموں کا ساتھ چھوڑیں، عالموں کا باغی بنانے کے لیے یہ لوگ اس طریقے سے قرآن حدیث کی تشریح پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ حدیث پاک کے اندر ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ مسجد کو اپنی بچوں سے، پاگلوں سے، تلوار کھینچنے سے، مسجد میں شور کرنے والوں سے بچا کے رکھیں۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ جی یہ حدیث ضعیف ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ حدیث کا ضعیف ہونا ظاہر ہے کہ نبی پاک کے فرمان کا جھوٹا ہونا نہیں ہوتا۔ ضعیف کا حدیث ہونا اس کے احکام کو مرتب کرنے کے لیے کام آتا ہے کہ اس حدیث سے کون سے احکام نکالے جائیں گے۔ اس کے بدلے میں آپ ایک دوسری حدیث کو لیں اور اس مسئلے کو سمجھیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جو چیز مسجد میں ایذا دینے والی ہو، اگر کوئی اس کو دور کر دے تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کا گھر بنائے گا۔ کچھ اس مفہوم کی ایک حدیث پاک ہے۔ اب اگر ظاہری طور سے بچوں کی ممانعت حدیث پاک میں نہیں بھی ہوتی کہ بچوں کو لانا منع ہے ظاہری طور سے، تو بھی یہ حدیث کہ مسجد سے نقصان دینے والی چیز دور کرنے کی زد میں یہ بچے آ جاتے جو نابالغ بچے ہیں کہ جن سے مسجد کے اندر شورغل ہوتا یا ناپاکی ہوتی، پیشاب وغیرہ کا خطرہ ہوتا۔ ایک سوچنے والی بات ہے کہ مسجد ایک چار دیواری کا نام ہے جو کہ ایک نرجیو چیز ہے، اس کو ایذا دینے یا فائدہ دینا بظاہر سمجھ نہیں آتا کہ مسجد کے اندر شور کرنے سے مسجد کو کیا تکلیف ہوگی۔ تو اس سے معلوم یہ چلا مسجد کو ایذا دینے سے مراد ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر جو نمازی ہیں ان کو ایذا دینا، اور نمازی یعنی انسانوں کو ایذا دینا مسجد کے اندر، یہ ایک اور حدیث اس کو واضح کرتی ہے کہ مسجد کے اندر کچا لہسن پیاز کھا کر آنا منع ہے کہ یہ نمازیوں کو تکلیف دیتی ہے، اور فرشتوں کو بھی جب منہ سے بدبو آتی ہے تو فرشتے اس سے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ چلا کہ کوئی بھی ایسی چیز مسجد کے اندر کہ جو مسجد کے اندر بدبو پیدا کرے، ناپاک کرے، گندا کرے، اس سے نمازیوں کو ایذا ہوگی۔ یہ حدیث اس سب کی زد میں جو ہے ساری چیزیں اس حدیث کی زد میں آ رہی ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ نبی پاک نے منع نہیں کیا مسجد میں بچوں کو آنے کے، بچے نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے وغیرہ وغیرہ، جو بچے مسجد میں آ سکتے ہیں وہ مسجد میں آج بھی آتے ہیں، مسجد ہی میں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، مسجد ہی میں حفظ کرتے ہیں، مسجد ہی میں نماز پڑھتے ہیں۔ اور ایک ایسا بندہ کہ جس کو شریعت کا علم نہیں ہے اور وہ مسئلے مسائل سے واقف نہیں ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی انگوٹھا چھاپ بندہ بھی ہے، وہ بھی اس بات کو عقل سے اندازہ لگا لے گا کہ ایسا چھوٹا بچہ کہ جو مسجد میں شور گل کرے یا رونا شروع کر دے یا پیشاب کر دے، لیٹرنگ کر دے، اور وہ بہت چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہے اور وہ منہ سے کہہ نہ پائے اور مسجد کو وہ سمجھ نہیں سکتا کہ مسجد کیا چیز ہے اس کے لیے، تو ایسا بچہ مسجد میں لے جانا ظاہر سی بات ہے کہ منع ہوگا۔ ایک شخص اپنے گھر میں جہاں نماز پڑھتا ہے اس جگہ کی بھی پاک صاف طہارت کو لے کر احتیاط کرتا ہے کہ وہاں بھی اس چیز کو گندہ نہیں ہونے دیتا۔ لیکن یہ جو لوگوں میں درس دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر مسجد سے بچوں کو روک دیا جائے گا تو بچے کہاں جائیں گے۔ حالانکہ ان بچوں کو مسجد سے روکا نہیں جاتا کہ جو سمجھدار ہوتے ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، بلکہ 8-9 سال کے بچے تو حافظ قرآن ہوتے ہیں، وہ تو مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، بچے مسجد ہی میں قرآن پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ جو روکنے والی بات ہے کہ بچوں کو علماء منع کرتے ہیں کہ مسجد میں نہ لایا جائے، اس سے مراد وہ دودھ پیتے چھوٹے بچے ہیں کہ جو مسجد کو گندا کر دیں گے
لیٹرنگ پیشاب کرنے سے پہلے بول بھی نہیں سکتے، دودھ پیتے بچے ہیں اور وہ کہہ بھی کر سکتے ہیں اور مسجد کو گندا بھی کر سکتے ہیں، شور گل بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں ان چیزوں کی ممانعت ہے۔ اب یہ دونوں باتیں کتنی جدا جدا ہیں کہ کن بچوں کو لانے کی اجازت ہے جو آتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، حافظ قرآن بھی، ان کو تو کسی نے منع نہیں کرا، اور کن بچوں کی مناہی ہے وہ ایک الگ چیز ہے جس کو عقل مند سمجھ لے گا کہ ہاں کون سے بچے منع ہیں۔ لہٰذا اس ویڈیو میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو پہلے کے علماء کرام ہیں گویا ان کو تو علم تھا نہیں کون سے بچے منع ہیں کون سے نہیں، اور اس میں سب کو لپیٹ دیا گیا کہ بچوں کو منع کر دیا، بچوں کو منع کر دیا، بچے کہاں جائیں گے؟ تو بھائی ان بچوں کو منع کرا ہے کہ جو بچے مسجد کو گندا کریں گے۔ تو یہی بات ہوتی ہے کہ بندہ ایک حدیث گوگل سے رٹتا ہے اور پھر اس کے اگینسٹ بیان کرنا شروع کر دیتا، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے اگینسٹ بھی کوئی حدیثیں موجود ہوتی ہیں یا نہیں۔ لہٰذا بچے، چھوٹے بچے کہ جن سے غالب گمان ہو کہ وہ مسجد کو گندا کریں گے، ان کا لے جانا مسجد میں جائز نہیں۔ اسی طرح ایسا شخص کہ جو پاگل ہو اور اس کی دماغی حالت ایسی ہو کہ وہ مسجد کے آداب کا خیال نہیں رکھ سکے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ سپارے، قرآن شریف وغیرہ بھی اٹھا دے، پھاڑ دے، یا مسجد کے اندر اسی طریقے سے بھاگا دوڑی کرے، صف وغیرہ خراب کر دے، تو ایسی چیزوں سے بھی نبی پاک نے مسجد کو بچانے کا حکم دیا کہ بچوں سے اور پاگلوں سے اپنی مسجد کو بچاؤ۔ ٹھیک ویسے ہی شور کرنے والوں سے بچاؤ کہ مسجد میں چیخنا، چلانا، لڑنا جھگڑنا، شور شرابہ کرنا، ان سے بھی ممانعت ہے۔ اور یہ ساری ممانعت اگر بظاہر حدیث میں نہیں بھی ہوتی تو بھی عقل سے بندہ سمجھ سکتا ہے کہ ہاں یہ چیزیں مسجد میں زیب نہیں دیتی کہ بندہ مسجد میں چھوٹا بچہ لے کے جائے کہ وہ رونا شروع کر دے یا ناپاک کر دے، یا پاگل آدمی کو لے کے جائے کہ وہ مسجد کے آداب کا خیال نہ رکھ سکے، یا پھر کوئی ایسا معاملہ کیا جائے کہ جس سے شور گل ہو۔ تو یہ عقلاً بھی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، ورنہ تو پھر یہ کہ ہر وہ چیز کے جو ایذا دے مسجد سے دور کرنے کی حدیث پاک ہے، تو یہ ایذا بچے کا پیشاب اور لیٹرنگ بھی اس میں شامل ہے کہ اگر وہ مسجد میں کرے گا تو اس سے بھی مسجد ناپاک ہوگی اور اس کی بدبو سے بھی ایذا ہوگی۔ تو یہ حدیث کے پاک کے اندر بھی یہ چیز شامل ہو جائے گی کہ ہر وہ چیز کہ جو مسجد کے اندر نمازیوں کو پریشان کرے، مسجد کے آداب کے اگینسٹ ہو، اس کو روکا جائے گا، چاہے ظاہری طور سے اس پہ حدیث موجود ہو یا نہ موجود ہو، کیونکہ یہ ایک حدیث مسجد کے احکام کے لیے کافی ہے کہ مسجد کا ادب کرنا ہے، خیال رکھنا ہے، ان چیزوں سے، خرافاتوں سے، ناپاکیوں سے، شور و گل سے، بدبو سے مسجد کو پاک صاف رکھنا ہے، یہ اتنا کافی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بندے فیشنیبل ایسے لوگ نکل کے آ گئے ہیں کہ جن کے سر پہ جن کو ٹوپی رکھنے تک کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، اور بچے بچومڑوں کی طرح کل انڈے سے نکلتے ہیں اور پھر چیں 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 کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث میں نہیں ہے، وہ حدیث میں نہیں ہے۔ تو آپ ایسوں کی شکل و صورت پہ نہ جائیں، بلکہ دل میں دین جو ہے وہ علماء سے سیکھیں، اماموں سے سیکھیں، مسجد کا ائمہ کرام سے سیکھیں، اور علماء دین کی، علماء اہل سنت کی نگرانی ہی میں اپنے بچوں کو جو ہے تعلیم و تربیت دیں، اور ایسے سوشل میڈیا کے برساتی کیڑوں سے آپ بچیں۔ یہ اپنی بھی آخرت خراب کرتے ہیں اور آخرت آپ کی بھی آخرت کو خراب کریں گے، اور آپ کو کہیں نہ کہیں اہل سنت سے ہٹا کے غیر مقلد بنا کر رہیں گے، اور لوگوں میں یہ درس دیں گے کہ بات قرآن حدیث کی کر رہے ہیں۔ حالانکہ قیامت تک کوئی ایسا فرقہ نہیں آئے گا کہ جو آپ سے دین کی بات کرے اور وہ یہ کہے کہ میں میتھمیٹکس کی بات کر رہا ہوں۔ ہر فرقہ یہی قرآن حدیث کا نام لے گا۔ تو یہ بہت سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نبی پاک کی تو حدیث بیان کر رہے ہیں، قرآن کی تو آیت بیان کر رہے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ جو 72 فرقے قیامت تک نبی پاک نے بتائے آئیں گے، ان کا بھی تو بیس اور بنیاد یہی رہے گا کہ وہ قرآن پاک بیان کریں گے۔ اور صحابہ کے ٹائم پہ جو خارجی نکلے تھے وہ کیا بیان کرتے تھے؟ قرآن ہی بیان کرتے تھے۔ حضرت علی کو کافر کہنے والے کیا بیان کرتے تھے؟ قرآن کی آیت بیان کرتے تھے۔ تو قرآن حدیث بیان نہیں کریں گے ایسا تو کوئی فرقہ آئے گا ہی نہیں کہ جو مسلمانوں کو گمراہ کر دے بغیر قرآن حدیث کا نام لیے۔ جو گمراہ کرنے نکلیں گے وہ قرآن حدیث کا لیول لگا کے ہی نکلیں گے، تبھی تو لوگ گمراہ ہوں گے۔ کوئی ایسا ہوگا کہ جو بولے گا میں سائنس کی کتاب لے کر آیا ہوں، آؤ مجھ سے دین سیکھو، سائنس کی کتاب سے کون دین سیکھے گا؟ تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ لوگوں کے اندر جو ہے نا آج جو وہابیت بڑھ رہی ہے وہ اسی لیے کہ نوجوان نسل زیادہ تر اس طرف جا رہی ہے اپنے صحیح مسلک اور عقیدے کو چھوڑ کر، اور علماء سے سب سے پہلے ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ عالموں سے بدظن کرنا، عالموں کی نفرت دل میں پیدا کر دینا کہ عالموں نے یہ کر رکھا ہے، وہ کر رکھا ہے، اور عالموں کے خلاف نفرت پیدا ہوگی قوم کے دل میں، عالموں سے دور جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے آخرت اور دنیا دونوں تباہ اور برباد ہو ہی جائے گی۔ چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری آ گئی۔